الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المتفضل البار الرؤوف الرحيم والكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرحمن وعلى آله وإترته وسلالته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله لا تتعلم سلام اسی مالک کل کے نام وہ جو عرض و سما کا خالق ہے ہمارے انتظار نہیں کرتی کہ کوئی اپنے گھر کو سمیٹ لے پھر ہم چلے جناب بادل انتظار نہیں کرتے کہ کوئی اپنے آنگن کو چھپا لے اور پھر ہم برسیں عزیز من سخت تیز سردی کسی کے گرم لحاف کے لیے انتظار نہیں کرتی، تیز گرمی کسی کے سر کے لیے چھاؤں بننے والے اس درخت کا انتظار نہیں کرتی۔ یعنی نظام قدرت یہ ہے کہ کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ نظام حاکمیت یہ ہے کہ جو مقررہ وقت ہے اسی پر انسان یا ان ہواؤں ان موسموں نے اپنی ڈیوٹیاں نبھانی ہیں۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اگر سرد ہوا میں کسی کا آنگن نہ بکھرے تو وہ رب کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں تمہیں ہواؤں میں بھی گرنے نہیں دے سکتا۔ اگر کسی کا سخت سردی میں بھی جناب لحاف کے بغیر گزارا ہو جائے اور اس کو سردی اس کے نیرے کعبہ میں تکلیف نہ دے تو سمجھ میں بات یہ آتی ہے اس کو بچانے کے لیے رب رحمان موجود ہے۔ اگر کسی کو گرمیوں میں گرم لو تکلیف نہیں دے رہی اور وہ دور کہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھنے کی بات یہ ہے یہاں موسم کے اتار چڑھاؤ میں بندہ مومن گھبراتا نہیں ہے۔ جب اس کی رحمانیت صرف انسان کو مل جائے تو بندے کا دل بھی اس کے قدموں میں پڑ جائے گا۔ نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو رونق ہے کائنات کی، ہر دل کی دھڑکن، ہر روح کا چین۔ یعنی آپ کہیں کہ ساروں کو یہ زیبائی حاصل ہی نہیں۔ تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک خبر پڑھی دنیا میں معجزہ ہوئی، ایک بادشاہ کو فیلکن بڑے پسند تھے، شہید بڑے پسند تھے، تو اس نے اپنے شہیدوں کو سفر کروانے کے لیے ایک پورا جہاز بک کروایا اور انسان چیختے رہ گئے کہ ہم نے اس جہاز میں سفر کرنا تھا، لیکن جن کو بادشاہ کی محبت مل جائے، جن کو شہنشاہ کی محبت مل جائے، پرواز ان کا مقدر ہو جایا کرتی ہے۔ اور ایک لکھنے والے نے لکھا انسان ایک بھیڑ کی مانند دنیا میں نظر آ رہا ہے، آدمیت تو کب کی مر چکی ہے۔ ضمیر انسانیت یہ نہیں کہ تم کھانا پکانا اور اس کے زمرے میں آ کے زندگی گزارو، ضمیر انسانیت یہ ہے کہ اپنی روح کی اصل تک پہنچو، اور روح کے وارث کو میرا محمد کا نام دیا گیا ہے۔
یاد رکھیں جن کی روحیں ذات مصطفیٰ کے لیے تڑپتی نہیں، وہ بندے تو ہو سکتے ہیں لیکن انسان نہیں ہو سکتے، وہ آدم کی نسل تو ہو سکتے ہیں لیکن انسانیت کی صفتوں والے نہیں ہو سکتے۔ وہ کون سا انسان ضمیر بیچ کھائے اور ہم کو انسان کہے؟ انسان ضمیر کے قیمت کو محمد کہتے ہیں۔ جب تک تم اپنی ضمیر کی قیمت، مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے فرمایا انسان کے ضمیر کی کم سے کم قیمت اس کی جنت ہے، اگر سودا کرے تو جنت سے نیچے نہ کرے، اور جنت کے مالک کا نام میرا مصطفیٰ ہے۔ یاد رکھیں وپار وہ کرنا چاہیے جو نفع دے، جس وپار سے نقصان ہو ظاہری طور پر تو جناب من یہ پچھلے دنوں میں 26 آرٹیکل 26ویں ترمیم حالت حاضرہ پر گفتگو کرنے کا شوق رکھتا ہوں۔ 26ویں ترمیم نازل ہوئی جس پر لوگوں نے کہا کہ جج جب اپنی مرضی سے لگائے جائیں گے تو ایک تجزیہ لگا، تجزیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس کو گھر اولاد نہیں، اگر اس کو 14 سال بعد اولاد مل جائے تو اس کے لیے خوشی ہے۔ جس کو پانی نہیں، اس کو صحرا میں پانی مل جائے تو اس کے لیے خوشی ہے۔ ارے جس کا گھر نہیں، اس کو چند تنکے مل جائیں سر چھپانے کے لیے تو اس کو خوشی ہے، لیکن اس نے کہا کہ ایک خوشی چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، ایک خوشی جو ہے وہ دائمی ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ پانی تمہیں مل گیا لیکن پانی زہر آلود ہو، نہ تمہاری خوشی کا پتہ چلے نہ تمہارے غم کا پتہ چلے۔ اولاد تو تمہیں مل جائے لیکن نافرمان ہو، بظاہر تو خوش ہو لیکن اس کی نافرمانی تمہیں زہر اور نیشتہ نابود کر دے۔ بظاہر تنکے چھپانے کے لیے تمہیں، سر چھپانے کے لیے تنکے مل گئے، لیکن اگر اسی کو کوئی آنگن کو آگ لگا دے تو خوشی تو ناسود ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ یعنی کچھ خوشیاں کچھ لمحوں کے لیے ہوتی ہیں، کچھ خوشیاں دائمی ہوتی ہیں۔ انہوں نے فیصلہ تو کر لیا کہ جج ہم اپنی مرضی سے لگائیں گے، جج ہم اپنی ذات کے لیے لگائیں گے جو ہماری ذات کو فائدہ دے، لیکن حکومت والوں نے دیکھا کہ جو جج اپنی مرضی سے نہیں لگا سکے، جس کو اپنی مرضی سے لگا دیا ہے، بعد میں وہ اسی جج کا حامی نکلا جس کو چھوڑ کے اس تک پہنچے۔ یعنی حکومت والے 26ویں ترمیم کر بھی اپنی خوشی کو حاصل نہیں کر سکے۔ سیاست پر گفتگو کرنا میرا مقصود نہیں، لیکن تم دنیا میں جو مرضی سازشیں کرتے رہو، رب کہتا ہے میں رحمان ہوں، اگر میری رحمانیت کی صفتوں کے نیچے آ جاؤ تمہاری تھوڑی خوشیوں کو بھی زیادہ کر دوں گا، تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدل دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی خوشی دائمی، کوئی خوشی اوقاتی، یعنی کچھ لمحوں کے لیے خوشی مل جائے اس کو خوشی نہیں کہتے۔ میں نے بہت عرصے پہلے جب میں خطابت نہیں کرتا تھا تو قاری شاہ صاحب کے ساتھ میں نے سفر کیا، میں نے کہا قاری شاہ جی میں وہ رحمت رب سے کبھی نہیں مانگنا چاہتا جس رحمت انسان کو بوجھ کرنے لگ جائے۔ یعنی ایک بندہ اپنے لیے گاڑی مانگے، ایکسل آئی گاڑی ہو تو 6 مہینے کے بعد اس کو GLI کی ضرورت پڑ جائے، وہ رحمت جب تک GLI میں تبدیل نہیں ہوگی اس کے لیے ایک ذوق بن جائے گی، تکلیف بن جائے گی۔ یعنی انسان لالچ کرتا ہے کہ میں آگے سے آگے بڑھوں، تو پھر دعا میں جو مانگ لیتا ہے، گھر مانگو گے تو ہفتے بعد تمہارا دل کرے گا کہ اس سے بڑا گھر ہو، عزت مانگو گے تو ہفتے بعد تمہارا دل کرے گا کہ اس سے زیادہ دستار کی قیمت ہو جائے۔ اگر جناب من مسجد میں امامت مانگو گے تو تمہارا ہفتے بعد دل کرے گا کہ کسی UK کے پلیٹ فارم میں میری آواز گونجنے لگ جائے۔ کسی جناب دولت کے انبار کو اپنے رب سے مانگو گے تو ہفتے بعد تمہارا دل کرے گا کہ میرے لیے بھی وہی قارون کے خزانے ہو، 70 اونٹ ہو اور میں اس کی ابتدا کر رہا ہوں، میں اس کی بادشاہت پہ وقت گزاروں۔ لیکن رب کہتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ فیض جناب وقتی ہے، یہ دولت وقتی ہے، قالی وہ فیض کون سا ہے جو دائمی ہے۔ رب کہتا ہے میں رحمان ہوں، میری رحمانیت کی سب سے بڑی صفت یہ ہے علم القرآن، میں نے تمہیں قرآن سکھایا۔ یاد رکھے ہر چیز کو زوال ہے،
قرآن کو زبان دیں. لوگ آج کل پیدا ہو گئے تو کہتے ہیں کہ قرآن کی عزت زیادہ ہے صاحب قرآن سے. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں پانی کا ڈول تمہارے پاس موجود نہ ہو، کنواں موجود ہو تو اس کنویں کا کیا فائدہ کہ جس کے پانی تک تمہاری رسائی نہیں. قبر کی طرح پتھر تو بڑے پھینکو گے کہ پانی اوپر آ جائے، لیکن وہ پانی تمہاری روح کا مقدر نہیں بن سکتا. دریا میں پتھر پھینکنے سے دریا اوپر نہیں آیا کرتے. جب الرحمن کی صفت بندہ دل میں لے کے نگاہ یار سے اس مچھلی کو رونق عطا کرتا ہے، اللہ دریا کو خود حکم نہیں کرتا، وہ رب خود پانی تمہارے مقدر کرتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. الرحمن کی صفتوں میں سے ایک سے بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا سب سے بڑا احسان تم پر یہ ہے کہ تم میں نے انسان خلق کیا. دوسرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنی ہدایت والے بندے عطا کیے. یعنی کمال یہ نہیں کہ تم پیدا ہو چکے ہو، کمال یہ ہے کہ تم زندگی ہدایت کے راستے پر گزارے. بڑے دن سے لہجے میں اپنی گفتگو کو اپنے موضوع کو حسن دینے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. امید ہے آپ میرے حسن کو پسند فرمائیں. جناب تیسری سب سے بڑی رب نے کہا میری رحمانیت کی صفت یہ ہے کہ میں نے میرے پہلے عطا کر دیے اور مجھے بعد میں عطا کر دیے. بات سمجھ میں یہ آئی. امتحانات کے جواب پہلے دے دیے، امتحانات بعد میں دینے ہیں. یعنی اللہ کہتا ہے مغفرت کی وہ ڈالیاں حشر کو سجاؤں گا. لوگوں کو پتا ہوگا میرے اندر یہ خامی ہے، میں دوزخ میرا مقدر ہوگا. حشر والے دن وہ ڈالیاں سجاؤں گا. لوگوں کو زندگی میں پتا ہوگا سچ بولیں گے تو مغفرت ہوگی، نماز پڑھیں گے تو مغفرت ہوگی، زکوٰۃ دیں گے تو مغفرت ہوگی. لیکن رب کہتا ہے حسن کی ڈالیاں یہ ہے. میں نے پہلے حسن سارے زمانے میں بیان کر دیے، لیکن رب کہتا ہے میری رحمانیت کی سب سے بڑی صفت حشر کو ظاہر ہوگی جب لوگ نامہ اعمال لے کے گھبرا رہے ہوں گے کہ ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے یہ گناہ کریں گے یہ سزا ملے گی. لیکن جب زلفِ مصطفیٰ لہرائی جائے گی، رب کہتا ہے میری رحمانیت کی صفت یہ ہے میں بندے کے اعمال کی طرف نہیں دیکھوں گا، محمد کی ظلم کی طرف دیکھوں گا. الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے اللہ کا جس نے قرآن سکھایا، تعلیم دی اس قرآن کی. اب میں ایسے کرنا چاہتا ہوں اس دور میں کیا اللہ نے آپ کے کان میں آ کے کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین؟ کیا مصطفیٰ کریم نے آپ کے کان میں آ کے یہ رس بولا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین؟ کیا جناب دادا علی حجویری نے اس دور میں آ کے الحمدللہ کے علم کو بلند کیا اور زمانے کو بتایا کہ لوگوں فلاح یہ نہیں ہے کہ جیسے تم زندگی گزار رہے ہو فلاح یہ ہے کہ اس رحمان کے بندے بن جاؤ. کیا عبد القادر جیلانی شیخ اللہ نے تمہارے کان میں آ کے کہا ہے کہ بچے فائدہ اس میں نہیں کہ تم دنیا کا مال کماتے کماتے تھک جاؤ، فائدہ اس میں ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کرتے کرتے بھی نہ تھکو. جناب پر کسی ولی نے کسی فقیر نے آج پچھلے دوروں میں جن کے نام لکھے ہوئے ہیں آپ کے کانوں میں رس نہیں بولا. ایک قرآن کی صورت میں ولیوں اور کتبوں کے ذریعے رب نے نبوت کے فیضان سے اپنی حفاظت کے ذریعے اس قرآن کو بچا بچا کے ہم تک پہنچایا. یعنی قرآن ہم تک پہنچ جانا کسی ولی کی حکمت نہیں، کسی محدث کی حکمت نہیں، کسی محقق کی حکمت نہیں. ارے نبوت کا فیضان موجود ہے، لیکن یہ رب کی رحمانیت ہے کہ اس نے قرآن ہمارے تک پہنچایا. اس لیے رب کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن. قرآن کسی اور نے نہیں سکھایا، قرآن میں نے سکھایا ہے. ارے قرآن کا فیض یہ ہے کہتا میں رہا ہوں سکھاتا محمد رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے الرحمن میں ہوں لیکن رحمت للعالمین میرا مصطفیٰ ہے. رحمان کی صفتیں کیا ہے؟
3 صفتیں میں نے بیان کر دی. چوتھی صفت رحمان کی یہ ہے کہ رحمان کو اگر دیکھنا ہو تو اپنی ماں کے آنگن میں پہنچ جائے. ماں کے سامنے جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ماں تکلیف میں باہر نہیں پڑتی. رب نے ماں کے شکم میں، ماں کی ذات میں ایک ایسا عناصر پیدا کر دیا ہے کہ جب بچہ روئے سینے سے لگا کے سلام کر دے. یاد رکھے رحمان وہ ماں کو رحمانیت کی صفتیں عطا کی گئی ہیں رب کی طرف سے. رحمان وہ نہیں ہوتا جو دنیا سے مانگ مانگ کے کہے اور کہے جا یعنی کہ یہ آج کل کے دور میں ایک فیڈر دودھ گرم کر لیا، وہ اور باتیں ہیں. اور ماں سینے سے لگا کے رب کی رحمت سے سراب کر دے، وہ اور باتیں ہیں. موجود تو دونوں حالتوں میں ماں کے پاس رحمت الہی ہے، لیکن جب تک اس کی رحمت انسان کو فیض یاب نہ کرے، چیز موجود بھی ہو لیکن فائدہ نہیں دے سکتی. رحمان اللہ کا قرآن، اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، قرآن میں نے سکھایا ہے. اور کسی کے سکھانے سے قرآن کی سمجھ نہیں آتی. جو مصطفیٰ لب کھولتے جائے قرآن کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، صاحب قرآن کی بھی سمجھ آ جاتی ہے. رحمان کی صفت یہ ہے تم یتیم ہو، تمہارا کوئی رکھوالا نہیں، لیکن اگر چل دو تو بھوکے نہیں مرتے. بعض لوگ آپ سب میرے شادی کے اس واقعہ کو بڑا خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسانیت کو دیکھنا ہو تو سردیوں میں بس اسٹینڈ پر چلے جائیں. جس بچے کی جناب جرسی بنی ہو، لباس چھوٹا ہو اور جناب ہاتھ میں بالٹی ہو، کپڑا ہو، یا انڈے کی ضربت لگاتا ہوا وہ گزر رہا ہو، سوتے وقت اس کو سرانے کی ضرورت نہ پڑے، اینٹ پر سر رکھ کے سو جائے تو اس سے پوچھو تو صحیح کبھی بھوکے سوئے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، یتیم ضرور بھوکا نہیں ہوں، اسیر ضرور بھوکا نہیں ہوں. یعنی یتیمی اور اسیری سے تو سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا. ان کے والدین زندہ ہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی دستار کے سائے میں جب تک رہیں گے لنگر بھی آتا رہے گا. جو کاروباری حضرات ہیں وہ یہی سوچتے ہیں سیلنگ کا کام ہو گیا تو گھر کی روزی چلتی رہے گی. رب کہتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں رب ہوں نا، میں نے قرآن کا علم تمہیں دیا ہے، میں نے تمہیں تنقیت کی نور عطا کیا ہے، بیان کے نطق عطا کیے ہیں. تم بول نہیں سکتے، ارے کمال یہ نہیں ہے تم انسان ہو گئے، کمال یہ نہیں ہے تم نے قرآن سیکھ لیا، کمال یہ ہے جب زبان ہلاؤ رب تمہیں لفظ کی زینت عطا کر دے. جب سوچو رب تمہیں سوچو کی نورانیت عطا کر دے. اور اس میں کمال یہ ہے رب کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں نے قرآن سکھایا ہے. جب تم لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو رب کی رحمانیت سے ادھر ادھر نہیں بھٹکو گے، محمد رسول اللہ کے جناب سمندر کو تزن ہو جاؤ گے. پھر تمہیں سمجھ آئے گی وہ ذات قرآن سکھانے والی ہے. اور جو قرآن سکھانے والی ہے جب انسان نے قرآن سیکھ لیا، اے رحمان کی رب نے اسی صورت میں آ کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی زینتیں انسان کو عطا کی کہ اے لوگو تم اپنے خالق کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حمد ضروری ہے تقریر کے لیے، نعت ضروری ہے انسانی نسل کو کروانے کے لیے، جناب سجدہ ضروری ہے پاکیاں حاصل کرنے کے لیے، رکوع ضروری ہے اس ذات کو سبحان کہنے کے لیے، جناب اللہ اکبر ضروری ہے اس ذات کو بڑا کہنے کے لیے. الرحمان کہتا ہے میں رحمان ہوں، میری صفتیں تو جان لو کہ کس وجہ سے میں رحمان ہوں. پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا سوال کروں گا کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. رب نے پہلی 4-5 آیات میں انسان کو اس فہم کا ادراک کرنے میں آسانی کر دی کہ اس کی رحمانیت کا بندہ ہونا سب سے بڑی رحمانیت کی صرف اس کا قرآن کا علم مل جانا رحمانیت کی دوسری بڑی صرف. اور عزیز من اس رحمان کے بندہ ہونے کے بعد آپ کا انسان ہونا سب سے بڑی رحمانیت کی صرف. اس کے بعد اللہ نے بیان تمہارا زبان لفظ بولنے لگ جائے، لفظ بولنے لگ جائے تو یہ اس کے رحمانیت کی سب سے بڑی صفت ہے. ہم سے پوچھو تو صحیح
لفظ بنانے لگتا ہے لیکن آہ کی آواز نکلتی ہے، واہ کی آواز نکلتی ہے، آہ کی آواز نکلتی ہے، کیونکہ اس کی زبان لفظ بنانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے کہ علم البیان، میں نے وہ ہوں جس نے تمہیں لفظ عطا کیے، تمہیں بیان کی طاقتیں عطا کی۔ ارے تم بولتے نہ، کسی کو کیسے پتا چلتا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ربا یہاں تم نے تفریق پیدا نہیں کی کہ صرف زبان والوں کے لیے، گنگوں کی بات نہیں کر رہا۔ ربا تم نے صرف زبان والوں کی تفریق مقید کیوں نہیں کیا؟ مطلقاً کیوں فرمایا کہ میں نے تمہیں کلام کی طاقتیں عطا کی ہیں؟ تو رب کی اس رحمانیت کی صفت میں جب اللہ قرآن میں معجزن ہو کے قرآن میں ڈوب کر سراغ زندگی پاتا ہے تو دیکھتا ہے جب گنگے کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اشارہ کر کے بلا لیتا ہے۔ اشارہ کرنا بھی بیان کا ایک طریقہ ہے، اپنی طرف مبذول کرنا بھی بیان کا ایک طریقہ ہے۔ عزیز من، اب بیان کا طریقہ یہ ہو گیا، بندہ یوں اشارہ کرے تو سمجھ میں آ جائے کہ یہ اپنی بیوی کو بلا رہا ہے، یوں اشارہ کرے تو آنے کو کہہ رہا ہے۔ یعنی بیان کا طریقہ صرف زبان سے نہیں ہے، بندے کے اشارات سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ بندے کا ربا تو نے یہاں بھی مقید کیوں نہ کیا؟ کہ بندے کے پاس ہاتھ بھی نہیں ہو سکتے، وہ کیسے بیان کرے گا؟ بندے کے پاس ہاتھ نہیں ہو سکتے، کسی ایکسیڈنٹ میں بازو بھی چلے جائیں، اب بندہ کیسے بیان کرے گا؟ تو اب رب کہتے ہیں آنکھیں دی ہیں نا، اشارہ کرنا جانتا ہے۔ اب آنکھوں کا اشارہ بھی علم البیان میں آتا ہے، آنکھوں کا اشارہ بھی جناب منطق کے اصولوں پر پورا اترتا ہے۔ منطق کہتی ہے جو چیز انسان کے فہم کو مکمل ادراک عطا کر دے اس کو منطق کہا جاتا ہے، اس کو فلسفہ کہا جاتا ہے، بیان کہا جاتا ہے۔ اب میں یہاں اکثر کیمرے والے کو یوں اشارہ کرتا ہوں کہ ادھر سے تصویر بناؤ، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یا غوث سلطان فرماتے ہیں ہونٹ نہ ہلے، زبان نہ پھڑکے، اے وہ خاص نماز اندر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ زبان نہ ہلے، ہونٹ نہ پھڑکے، جناب من یہ نماز اندر کی ہے۔ اب ربا ہاتھ بھی نہیں ہے، جناب زبان بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں بیان آنکھوں سے بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اب میں ادھر سے ہی شروع کرتا ہوں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان۔ ربا تمہیں کیا کیا عطا کیا؟ اب قرآن پہلے اپنی رحمانیت کی صفتیں تمہیں عطا کی، پھر اپنا قرآن تمہیں سکھایا، پھر تمہیں یہ بتایا کہ میں نے تمہیں انسان بنایا ہے۔ ربا یہ پہلے کیوں نہیں؟ ادھر سے ادھر بات دوست بن گیا، میری گفتگو کو سارا بنانے کا آج مقصد پورا ہو گیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پہلے قرآن آیا یا انسان آیا؟ سوچ طلب بات یہ ہے، پہلے قرآن آیا یا انسان آیا؟ قرآن تو 1400 صدیوں پہلے آیا ہے، انسان تو آدم کے دور میں آیا ہے، یعنی پہلے انسان آیا۔ تو ربا کہتا نا الرحمن خلق الانسان علم القرآن، میں رحمان ہوں، میں نے انسان کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد اس کو قرآن کا علم عطا کیا۔ رب نے کہا نا الرحمن علم القرآن، کوئی انسان نہیں ہوتا جو قرآن والے کا نوکر نہ ہو، وہ بندہ نہیں ہو سکتا، اس کی خلقیت میرے فضل کے تحت نہیں۔ جو قرآن والے کا منکر ہو، رب کہتا ہے قرآن سکھا دیا ہے اس لیے تم انسان ہو، قرآن عطا کر دیا ہے اس لیے تم انسان ہو۔ رب پھر یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے، پہلے انسان نہیں تھے جن کو قرآن نہیں عطا کیا؟ کہا پہلے قرآن نہیں عطا کیا، قرآن کے نوکر عطا کر دیے۔ آدم نے اپنی نبوت پہ اعلان کر دیا، اے نبیو نبوت تو مجھے رب نے عطا کر دی ہے، وہ رحمان ہے، لیکن غلامی مصطفیٰ کی عطا کر دی ہے۔ پہلے غلامی مصطفیٰ کائنات میں موجود نہیں۔ الرحمن علم القرآن، جب تم قرآن کا علم سیکھ جاؤ گے تم انسان بن جاؤ گے، بولنے کا سلیقہ سیکھ جاؤ گے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو گنگا بھی ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، اس کے بیان کا انداز کیا ہوگا؟ جناب وہ بھی تو کوئی بیان کرتا ہی ہوگا۔ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جو گنگا ہے اور ہاتھ بھی نہیں ہے کہ اشارہ کر سکے، کیا اس کو بیان کے لیے
تو اسی چیز کی ضرورت ہے. تو میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ اسپتال میں یہ حالت ہوتی ہے، ان کو ایک گھنٹی دی جاتی ہے اور ان کے کان سن سکتے ہوتے ہیں. کانوں کو بول کر بتایا جاتا ہے کہ بھائی جان، جب آپ کو ایک دفعہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دفعہ گھنٹی بجانے کی، پاؤں سے بجاؤ، منہ سے بجاؤ، جیسے مرضی بجاؤ. ایک دفعہ جب پانی کی ضرورت ہے تو 2 دفعہ بجاؤ. یعنی صرف بلا لو. طبیب وہ نہیں ہوتا جو انسان کا مرض دیکھ کے اس کا مرض پوچھ کے اس کا علاج کرے. یہ طبیبوں کی غلط روایت ہے. طبیب وہ ہوتا ہے جو آنکھیں دیکھتا ہے اور مرض کے رمز تک پہنچایا کرتا ہے. ربا زبان بھی لے لی، ہاتھ بھی لے لیے، آنکھیں بھی کلام کرنے والی لے لی، اب بیان کہاں رہ گیا؟ بیان کہاں ختم ہو گیا؟ رب کہتا ہے میں رحمان ہوں، میری صفت رحمانیت والی ہے. میں نے قرآن تمہیں سکھایا، انسان تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا نطق جواب دے جائے، وہ تمہارے ہاتھ جواب دے دے، وہ تمہاری آنکھ جواب دے دے، تمہارے احساسات کو جواب دیں گے. جو انسان کو پانی کی ضرورت ہوگی، میں نے تمہیں ناک عطا کیا ہے، تم اسے سن کے کھانے کی طرف رجوع کرو گے یا پانی کی طرف رجوع کرو گے. تمہارا چلنا نطق بن جائے گا، تمہارا چلنا بیان بن جائے گا. تم پانی کی طرف چلو گے تو رب سمجھے، لوگ سمجھیں گے اس کو پانی کی ضرورت ہے. تم کھانے کی طرف بھاگو گے تو لوگ کہیں گے اس کو کھانے کی ضرورت ہے. یعنی نطق تو پھر بھی پہنچ گیا، بیان تو پھر بھی پہنچ گیا. بیان یہ ہے تم اپنے کلام کو، اپنی حرکات و سکنات کو دوسرے تک پہنچا دو. اب آخری بات یہاں ہوتی ہے کہ اے انسان، آنکھ بھی نہیں ہے کہ کسی کو اشارہ کر سکے، ہاتھ بھی نہیں ہے کہ کسی کو اپنی طرف مبذول کر سکے. جناب آپ قدم بھی نہیں رہے کہ کسی کو اپنی طرف بلا سکو. نہ بول سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ چل سکتے ہو، نہ بیٹھ سکتے ہو. اتنے میں کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں. خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنی زندگی میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے پہ موجود تھا تو اتنے میں ایک چونٹی دریا کے کنارے پر آئی. دریا کے کنارے پر آنے کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک مینڈل باہر آیا اور اس نے اپنا آپ ہلایا تاکہ اس کے جسم سے پانی ظاہر ہو جائے. چونٹی اس کے منہ میں داخل ہو. کہتے ہیں میں دیکھتا رہا. سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نیچے گیا، اس نے منہ کھولا، واپس آیا، آ کے منہ کھولا، پہلے پانی چھڑکایا، چونٹی باہر نکلی. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں پاس ہو کے میں نے عرض کی اے چونٹی، اے مینڈل، تمہاری دوستی کہیں دیکھی نہیں ہے، آج کیا ماجرا ہے کہ دوستی پر مجبور ہو گئے ہو؟ کہا اس کی ڈیوٹی یہ ہے، اس نے غار میں رزق پہنچانا ہے. میری ڈیوٹی یہ ہے، میں نے اس کو غار تک پہنچانا ہے. کہا جی پھر ایسے ایسے کیوں کرتے ہو؟ کہا جب وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کو حکم ہوتا ہے ان کو تکلیف نہ دیں. اب چونٹی پانی کا مقدر بن جائے تو جناب چونٹی کو تو موت مل جائے. اب وہ مینڈل کہتا ہے مجھے حکم ہے جب پانی خشک ہو جائے تب منہ کھولنا. چونٹی سے کہا تم کیا کرتی ہو؟ کہا نیچے جا کے غار کے اوپر چھوٹی سی غار ہے، اس میں یہ منہ کھولتا ہے اور جب تک میں اندر رہتی ہوں یہ منہ کھولے رکھتا ہے. کہا اندر کیا ہے؟ کہا اندر ایک کیڑا ہے. رب نے مجھے حکم دیا کہ تو اپنے بچوں کے کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی کھانا لے کے آئے، سو میں اس کی خوراک اس تک پہنچاتا ہوں. ارے فرق یہ نہیں پڑتا تم لولے ہو، تم لنگڑے ہو، تم دیکھ نہیں سکتے، تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بول نہیں سکتے. جس کے دل میں، جس کی ذات میں وہ دل بستا ہو اور جو اس رحمان کو پکارنے لگ جائے، رحمان کی صفت یہ ہے تم اس کا پکارتے چلے جاؤ گے، وہ تمہاری روزی کا سبب بنتا ہے. علامہ القرآن خلق الانسان علامہ البیان. اگر آپ کہتا ہے شمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند منظم وسیع حساب رکھتے ہیں. منظم حساب اس بات حساب کے معنی میں آتا ہے. آپ حساب کیا ہوتا ہے؟ جمع تفریق کرنا.
جس نے دکان بنائی ہے اس کو حساب کا زیادہ پتا ہوگا کہ 100 میں سے 5 نکل گئے تو 95 ہو گئے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سورج اور چاند کو وہ حساب دیا کہ جب سورج نے چمکنا ہے، چاند نے غروب ہو جانا ہے، کبھی چاند سورج کے پیچھے، کبھی سورج چاند کے پیچھے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ جب سورج چمک رہا ہوتا ہے، چاند اس کی اونٹ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بھائی سارا دن تو چمک دیا ہے، اب میرے چمکنے کی باری ہے، اب غروب ہو جا۔ جب چاند جناب روشنیاں بکھیر رہا ہوتا ہے، پیچھے سے سورج آ جاتا ہے، سورج کہتا ہے چاند نا اب تیرا وقت ختم ہو گیا، اب تو غروب ہو جا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، چاند بھی وہی موجود، سورج بھی وہی موجود، یعنی وہ روشنیاں بکھیر رہے ہیں، زائل نہیں ہوئے، آنکھ سے اوجل ہو گئے ہیں، لیکن کائنات سے اوجل نہیں ہوئے۔ یہ نہیں ہوتا ہر مہینے چاند نیا پیدا ہوتا ہے، چاند وہی ہر مہینے اپنی روشنیوں کے طرز کو بدلتا ہے، سورج وہی ہر مہینے اپنی روشنیوں کے طرز کو بدلتا ہے۔ جون کا سورج گرمی دیتا ہے، دسمبر کا سورج سکون دیتا ہے۔ کیا وہ سورج اور تھا جو جنوری میں تھا؟ کیا وہ اور ہے جو جون میں تھا؟ سورج ایک ہی ہے، بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں نے اسے پیدا کیا جس کو میری صفتیں مل جائیں۔ میں نظر کروں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، کرم کروں تو تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اے سورج، اگر تو تیرا کام گرمیاں بکھیرنا ہے، تیرا کام روشنیاں بکھیرنا ہے، اے رحمان، رحمان کی صفتیں اتنی ہیں، سورج چلتا بھی رہتا ہے لیکن ٹھنڈکیں عطا کرتا ہے۔ یہ کیسا معاملہ ہوا؟ ذات میں صفات چلنے والی ہے لیکن رونقیں جناب ٹھنڈکیں عطا کرنے والی ہیں۔ یاد یہ رکھیں، جب من ٹھنڈا ہو، جسم کے ٹھنڈے ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب جسم کے اندر سکون ہو، جسم میں شوقیاں ہونے سے کوئی سکون نہیں پڑتا۔ رب رحمان ہے، رب نے کائنات کو خلق کیا، رب کہتا ہے میں نے ان کو حساب عطا کیا۔ جب یہ مجھے پکارتے ہیں، میری ذات کی طرف مبذول ہوتے ہیں، میں اسی سورج کے دامن میں آ کے اپنی رحمانیت کی صفتوں سے انہیں ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ اور وہی چاند جو رات کو ٹھنڈا کر کے رکھتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات بھی گرمیوں کی مانند پیدا کرتی ہے، بندے کو پسینہ آنے لگ جاتا ہے، ایک وہ رات کی کچھ نظر نہ آئے، ایک وہ رات کے سب کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ چاند روشنیاں بکھیرتا ہے، جب تب کیوں نہیں بکھیرتا روشنیاں؟ جب سردیاں ہوتی ہیں اور بندے کو بندہ نظر نہیں آتا، ہم حساب رکھتے ہیں، اب کس کو سردی دینی ہے، اب کس کو گرمی دینی ہے، اب کس کو روشنی دینی ہے، اب کس کو اندھیرا دینا ہے۔ عزیز من، سورج کو رب کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں نے اس کو حساب عطا کر دیا۔ ارے رب رحمان ہے، سورج کو حساب دے، اپنی وقت پر چمکے، اپنی منت پر چمکے، اپنے جناب اصول پر چمکے۔ تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ستارے کو رب اپنا فضل عطا کر دے، وہ حساب میں زندگی عطا کر گزارتا ہے، اور جب رحمانیت کی صفتیں رب بندے کو عطا کر دے، وہ اب بعد میں بن کرتا ہے، رب کی ذات کا دیدار پہلے عطا کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ نے کہا کہ میں نے سورج اور چاند کو حساب عطا کر دیا، انسان کو نہیں۔ ستارے کو اگر حساب مل جائے، وہ اپنے وقت کو نہیں چھوڑتا، وہ اپنے جناب گردش کو نہیں چھوڑتا۔ اگر انسان کے من میں وہ حساب پیدا ہو جائے، اس کو سمجھ آ جائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ انسان کا ذکر قرآن کے بعد کیوں آیا ہے، قرآن کا علم کو پہلے ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ اے رحمان، تیرا ہاتھ دینا صفت نہیں ہے، اے رحمان تیرا قدم دینا صفت نہیں ہے، اے رحمان تیرا دل دینا صفت نہیں ہے، اے رحمان تیری آنکھ دینا صفت نہیں ہے۔ صفت ضرور ہے، پر جو میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا ہے، جب تم
یعنی رد و بدل یہ نہیں کہ نعوذ باللہ رب کو بھول گیا کہ پہلے میں نے انسان پیدا کیا پھر قرآن عطا کیا. رب امت مسلمہ کو سکھانا چاہ رہا تھا انسانیت یہ نہیں اور اس کی رحمانیت کی صفتیں یہ نہیں. تمہاری آنکھ دیکھ سکتی ہے اس کی رحمانیت کی صفتیں یہ ہیں. قرآن سے قرآن والے کو دیکھ رہے ہیں. اور الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند کو وہ حساب رب نے اس کی عطا کیا. تم حساب کرتے ہو 5 کم رہ گئے, 10 کم رہ گئے, 15 کم رہ گئے. سورج اور چاند یہ حساب نہیں کرتے. سورج اور چاند اپنے ماہی کو راضی کرنے کے لیے وقت در وقت آ کے روشنیاں بکھیرنے لگ جاتے ہیں. وہ یاد رکھو فجر کے وقت میں 5 منٹ کی کمی اگر تم گھڑی پر نوٹ کرنے لگ جاؤ تو سمجھ لو رب نے تمہارے دل پر بھی حساب عطا کر دیا ہے. 99 کے چکر میں دکان میں سارے دن بیٹھے رہنا, اس چاند و قمر کا حساب نہیں. آگے آپ کہتے ہیں نجم و شجر یسجدان, اور ستارے اور درختوں کو دونوں کو سجدہ کرنے کی طاقت عطا کی. ربا میں نے تو کبھی سجدے ستاروں کو کرتے نہیں دیکھا, درختوں کو تیرے آگے جھکتے نہیں دیکھا. یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا کوئی اور دور ہے؟ یہ امت مسلمہ کا دور ہے. آپ کہتے ہیں کیسے امت مسلمہ کا دور ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ پرانی بات نہیں ہے, کیونکہ قرآن 1400 صدیوں پہلے کا ہے. یہ 1400 صدیوں کے بعد کی بات ہے کہ رب نے ستاروں اور درختوں کو سجدے کی طاقت دی. ربا نہ 1400 سال میں سنا کہ ستارے سجدہ کرنا جانتے ہیں, نہ 1400 سالوں میں سنا کہ درخت سجدہ کرنے جانتے ہیں. اب سجدے کا تعلق صرف پیشانی سے نہیں ہوتا. ادھر مولانا روم کہتے ہیں, جب باہو سلطان فرماتے ہیں انسان کا جسم 2 چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک کو روح کہا جاتا ہے, ایک کو جسم کہا جاتا ہے. کہا روح قالب کی حیثیت ہے, اس میں اینٹ سجائی جائے, اینٹ پکا سانچہ بن جائے. کہا جسم جھک جائے, روح نہ جھکے. جسم کے جھکنے کا کوئی فائدہ نہیں, روح جھک جائے جسم نہ جھکے. جناب ایک دوسرے سے مفصول ہے. ستارہ کہتے ہیں, اور میں جبرائیل کے قدموں میں چلا گیا. جبرائیل کوئی تو بتا, کوئی ایسا مارکا جو ہو جو میں بھی جان سکوں. جبرائیل کہتا ہے میں بھی مصطفیٰ کے قدموں میں چلا گیا. اب سونے سے میں نے پوچھا, سونیا بتا تو صحیح. سونے نے مجھ سے پوچھا اے جبرائیل بتا تو صحیح تیری عمر کتنی ہے؟ تو کہا جی یہ جو آسمان میں آپ ستارہ دیکھ رہے ہیں اس کو میں 70,000 سال سے دیکھ رہا ہوں. اور کہتے ہیں یہ مجھ سے بھی پہلے کا موجود ہے. تو مصطفیٰ کریم نے اپنی پیشانی سے دستار مبارک اٹھائی اور پیشانی میں وہی ستارہ چمک رہا تھا. جبرائیل جو ستارہ تو عرش پر دیکھتا ہے وہ محمد کی پیشانی میں چمک رہا ہے. ستارہ یہ نہیں کہ جناب من جو آسمان میں ہو, ستارہ وہ ہے جو مقدر بن کے تمہاری پیشانی میں جھکے. ارے ہر وہ مقدر والا ہوتا ہے جس کا پیشانی اس رب العالمین کے آگے جھکتی ہے. وہ دنیا آسمانی ستارے زمین میں نہیں آتے, رب اس کے مقدر کو ستارہ بنا لیتا ہے. سجدہ کر کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. وہ ستارے وہ نہیں. رب کہتا ہے والنجم والشجر یسجدان, کہ جو درخت سجدے. اب آپ کہیں گے ستارے کو تو شاہ صاحب بڑی خوبصورتی سے نبھایا ہے, درختوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ میں کہتا ہوں آؤ پھر مدینے چلتے ہیں, کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. بی بی آمنہ سے پوچھو تو صحیح. بی بی آمنہ ستاروں کو کبھی جھکتے دیکھا ہے؟ جدھر دل جھک جائے وہاں درختوں کے جھکنے کی بات کیا ہے؟ ارے وہ مقدر کا ستارہ جو عبداللہ کی پیشانی سے جب مصطفیٰ کریم کی جناب رونقوں سے آمنہ باپ کے وطن میں آیا تو اب ستاروں کے بعد درختوں نے بھی سجدے کرنے شروع کر دیے. پر سجدوں کا انداز نرالا تھا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ. یعنی ستاروں اور درختوں کا جھکنا یہ نہیں کہ وہ بظاہر جھکتے ہیں. جب بندہ محمد کی غلامی کر لے تم خود مقدر کا ستارہ بن کے محمد کی غلامی میں آ جاؤ. رب قرآن میں کہتا ہے کہ تم سجدہ رہے. سبحان اللہ. علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ ہمیں اس کے رحمان کی صفتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. محمد سب سے بڑی نعمت ہے, محمد کریم سب سے بڑی نعمت ہے. آخر دعوانا